السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. نئی شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی باتوں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید صاحب. یہ آپ نے جب کہا ہے نا سابق وزیر اعلیٰ، تو یقین مانے خوشی کی بجائے شرمندگی شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ خیر کرے. وہی آج جو سلوٹ مارتے تھے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، وہی ہاتھ اب گریبان کو آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے تو وہ مصرع کوئی 100 دفعہ دن میں کہنا شروع کر دیا ہوا ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. آپ دیکھیں جنید صاحب، انہوں نے کتنا غلط رویہ بنا لیا ہوا ہے. جھوٹے مقدمات اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے پریشان کر رہے ہیں یہ ہمیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے نیٹ اینڈ کلین دور گزرا ہے میرا. میں نے تو کام ہی کو اس لیے نہیں کیا کہ کوئی سکینڈل نہ بن جائے. اوپر سے نیب والوں نے کہہ دیا 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں تمہارے. جنید صاحب مجھے تو سعودی عرب والے عرب کے علاوہ عرب کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ 1 لاکھ میں 5000 کے نوٹ کتنے ہوتے ہیں. انہوں نے 10 ارب مجھ پہ ڈال دیا. یقین مانے جنید صاحب، ٹوٹل کیش میرے پاس 6.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے. وہ بھی اس وقت پورا ہوا ہے جب میں نے 1 بھینس اور 2 دیسی ککڑ بیچے ہیں. صاحب بڑے اچھے پیسے مل گئے آپ کو. 6 لاکھ روپے 1 بھینس کے اور 2 دیسی ککڑوں کے. میرا خیال وہ ککڑ انگریزی میں بانگ دیتے ہوں گے. نہیں جنید صاحب 2.5 لاکھ تو پہلے تھا نا. ہاں جی، یہ 4.5 لاکھ بھینس اور 2 ککڑا. اچھا. جنید صاحب ایک بات یاد رکھنا، دیسی ککڑ جو ہوتا ہے وہ بانگ پنجابی میں ہی دیتا ہے. اس کو دیسی ککڑ کہتے ہی اس لیے ہیں، وہ کو ہی کرتا ہے. چٹا ککڑ بنے رے تھے. میں معافی چاہتا ہوں، بیچ میں چٹا آ رہا ہے، آپ یہ گانا نہ گائیں. اچھا بزدار صاحب، یہ جو انڈین مووی میں کیا ہوا وہ بھی دیسی ککڑ نے کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکی نے خود کیا ہوا ہے. وہ لڑکی نے خود کیا جی. ہاں جی مجھے پتا ہے نا، میں اتنا بھی بولا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا بیکورڈ علاقہ ہے، مگر اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو گانے کے اندر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے 10 ارب کے اثاثے کہہ دیے ہیں. میرے تو ٹوٹل قبیلے کے اثاثے اکٹھے کریں تو اتنے کے نہیں بنتے. سارے قبیلے کا اثاثے میں نے ٹوٹل لسٹ بنائی ہے تو 9 اونٹ ہیں جنید صاحب ہمارے پاس. میرا خیال ہے 17 بکریاں ہیں. دیسی ککڑ 52 ہیں، مگر وہ بھی جنید صاحب اب بکتے ہی نہیں جتنا ریٹ ہو گیا ہوا. آپ کے قبیلے کے اندر کوئی بیل وغیرہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹ میں نہیں بولتا. میں سارے ساسے ڈکلیئر کرتا ہوں. 1 بیل ہے، وہ بھی میرے کزن کے پاس ہے. ویسے ہم سارے قبیلے والے پیسے اکٹھے کر کے قسطوں پہ ٹریکٹر لے رہے ہیں. وہ بھی جب آ جائے گا، پہنچ جائے گا کمپنی کی طرف سے، تو اسے بھی ڈکلیئر کریں گے. اور اس کے جو ملا کے سارے ٹوٹل 28 مالکان بنتے ہیں، ان کے نام بھی لکھوائیں. جنید صاحب ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ اللہ کے فضل سے 1 نمبر کام کیا. چونکہ میرے تو لیڈر نے مجھے یہ بتایا ہوا کہ عثمان بزدار تم کو لگوا رہا ہوں وزیر اعلیٰ. دیکھو منہ تمہارا جو ہے وہ چھوٹے تھانے دار والے. ہاں جی، وہ جگتے بڑی کرتے ہیں. آپ کے پروگرام میں نہیں ان کو بتایا انہوں نے کہ مجھے جو پہلی جگت ہوئی تھی وہ تو ہوتی ہوئی مولی ہوئی تھی. اسی طرح جنید صاحب انہوں نے مجھے بھی جگت کی ہوئی ہے. پہلی دفعہ جب میں آیا ہوں تو کہتے ہیں یہ ہے عثمان بزدار. انہوں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں یار یہ تو ماشاءاللہ لگتا ہے تازہ گونگلو پٹا ہوا ہے. معاف کیجئے گا، انہوں نے جو آپ کو سب سے بڑی جگت کی ہے نا، جس میں سب سے زیادہ لافٹر آیا تھا، وہ وسیم اکرم پلس ہی تھی. جنید صاحب وہ تو انہوں نے میری کوالٹیز دیکھ کے، جس طرح ماشاءاللہ وسیم اکرم کے بولنگ میں بڑی ورائٹی ہوتی تھی، اس طرح اللہ کے فضل سے میری ایڈمنسٹریشن میں بھی بڑی اور میری گورننگ میں بڑی ورائٹی تھی. میں نے اللہ کے فضل سے سارے لاہور کے سیدھا کر کے رکھ دیا. سر کہاں سے سیدھا کر دیا؟ 1 انڈر پاس بنایا، اس میں بھی ٹوئے پڑ گئے ہیں سر. کون سا انڈر پاس اور کس میں ٹوئے پڑ گئے؟ سر یہ جو آپ نے بنایا تھا سر، جھولے لال انڈر. دیکھیں بنایا تو میں نے تھا نا جی. اب میں ادھر بیٹھا تو نہیں رہنا نا. میں نے جب میں اتر گیا ہوں تو بات ختم ہو گئی. میری حکومت کے دوران 1 ٹویا نہیں پڑا. یہ میری حکومت کے بعد یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے لوٹ مار بے تحاشا کی ہوئی ہے، انہوں نے جا کے ادھر ٹوئے ڈالے. چھوٹی گاڑیوں کی وجہ سے نہیں، یہ بڑی گاڑیوں کا داخلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ٹوئے پڑے گا.
اور جنید صاحب بہت دیکھے زیادتی والی بات ہے, انہوں نے مجھے نیب میں بلانا شروع کر دیا ہوا. آگے میرے ایک دوست کے بیٹے کی شادی بھی آ رہی ہے, میں اس لیے نہیں جا سکتا پیشی کے اوپر. جنید صاحب نیب والے کہتے ہیں کہ پیش ہو, میں کیسے چلا جاؤں؟ شادی اٹینڈ کرنی ہے, ہائی مئی شادی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. آپ کی اپنی شادی تو نہیں ہے نا, کسی کی شادی ہے, آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ نہیں جنید صاحب, میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہے, ادھر میں نے گانا بھی گانا ہے. جنید صاحب سرائکی گلوکار ملتے نہیں ہیں, بہت کم گلوکار ہیں. پھر اس نے مجھے کہا تمہارے بھتیجے کی شادی ہے, دیکھ لو. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, اب جوانی میں تمہارے ساتھ کٹھے گانا گاتے رہے ہیں, کھیتوں میں بیٹھ کے, تو کوئی بات نہیں, شادی میں بھی گا دیں گے. اور ساتھ جنید صاحب میں نے ون مین شو بھی تیار کیا ہوا, وہ بھی میں نے ادھر کرنا ہے. میں نے ٹریکٹر کی آواز نکال کے دکھانی ہے, اور اگر ٹریکٹر کے اوپر ٹیپ ریکارڈر لگا ہو تو اس کی آواز پھر کیسی بن جاتی ہے, وہ سارا میں نے ایٹم کرنا ہے. ابھی تھوڑی سی کر کے دکھائیں نا. نہیں جنید صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, میں ادھر مفت انٹرویو دینے آیا ہوں, میں اپنا کمرشل کام ادھر نہیں کرتا. ایسا بتائیں کہ شادی میں جانا آپ کا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیگوں کا نمک چکھ کے بتانا ہے. نہیں جنید صاحب, وہ تو میری ایکسٹرا کوالٹیز ہیں. یہ جو میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں پوری کروں گا, گانے والی بھی اور ایٹم والی بھی. اچھا, اگر اس نے کہا کہ دیگوں کا نمک بھی چکھ دو تو چکھ دوں گا. جنید صاحب, دوستوں کے لیے جان بھی قربان ہوتی ہے, زبان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. گلزار صاحب, قانون کا اپنا تقاضا ہے نا. جنید صاحب, سماجی قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے. اب سماج میں رہتے ہیں تو پھر دوستیاں بھی نبھانی پڑتی ہیں. اب نیب والوں کو چاہیے کہ اتنی چھٹی تو دیں کہ عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ایک کدی شادی تو اٹینڈ کر لیں. اچھا, کوئی شادی آگے پیچھے کر لیں. جنید صاحب, شادی ہے, کوئی ٹریکٹر تھوڑا ہے جو آگے پیچھے کر لیں. شادی تو فکس ہو جاتی ہے, کارڈ پہ طریقے چھپ گئی ہیں. اچھا, آپ سر جی پریشان ہو رہے ہیں کہ 10 ارب میرے پاس نہیں ہے, 10 ارب کا کیس بنا رہے ہیں. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جنہوں نے پتہ کرنا نا وہ کر لیں گے. وہی تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ کار نہ لے کر. سر آپ سادے سے بندے ہیں, آپ سے کیا نکلنا ہے؟ یہی بات تو یہ نیب والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. عثمان بزدار اللہ کے فضل سے سب کو پتہ ہے سادہ آدمی ہے, لالچ ہی کوئی نہیں ہے. جنید صاحب, آپ کو بتایا ٹوٹل احساس سے ابھی آپ کو گین کے دکھا دیا. ہاں مجھے یاد آ گیا, میں بے ایمانی نہیں کروں گا. ایک پرانا سائیکل بھی ہمارے گھر کھڑا ہے, وہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا, وہ ڈکلیئر اس لیے نہیں جنید صاحب کیا کہ اس کے دونوں ٹائر نہیں لگے ہوئے. اچھا, چین بھی نکال کے تو پھینک دیا ہوا بچوں نے. ہاں, پیڈل بھی اس کے نہیں ہے. میرا خیال ہے گدی بھی اتری ہوئی ہے, اور ہینڈل کے اوپر سے ٹلی پہلے اتری تھی, پھر ہینڈل بھی اتر گیا. ہے کیا سائیکل میں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائیکل ہے؟ جنید صاحب, اس کا فریم پڑا ہوا ہے. اچھا, تو فریم دے کے پتیسا لے لو. نہیں, ہم نیب سے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم کیوں فریم بیچیں؟ ہم نے ڈکلیئر کیا اساسوں میں, تو ہم کس لیے بیچ کے پتیسے کے لالچ میں پکڑے جائیں. ہم نے جو ڈکلیئر کیا وہ سب کے سامنے رکھے. میں جنید صاحب ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. میں نے تو جو گھر بنایا تھا اس میں جو کانڈیاں اور دابڑے استعمال ہوئے تھے, میں نے تو وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیے. 3 دابڑے اور 2 کانڈیاں وہ بھی سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی اساسوں میں شامل. اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ نیب نے آپ کو صرف چائے پلانے کے لیے بلایا ہوگا, ویسے کوئی بات نہیں. نہیں پلاتے نہ چاہے, یہی تو بات ہے. تو سر پیشی پہ حاضر ہو جائے نا, تو کیا ڈر ہے آپ کو؟ یار یہ تمہیں نہیں پتا, یہ انتقام لے رہے ہیں, یہ سارا سیاسی انتقام ہے, اور یہ ان کو مہنگا پڑے گا. دوبارہ اگر حکومت آ جائے گی جب خان صاحب کی, اور انشاءاللہ دوبارہ لگ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, تو ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ پھر کیا ہوگا. گلزار صاحب, یہ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں جنید صاحب, سادہ آدمی ہوں, میرا تو ترلا ہی ہے. میں تو بس ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں بولتا. جو میں نے اساسے ڈکلیئر کیے ہیں ان پہ قائم ہوں میں. جنید صاحب, حالہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا, اندر کی بات جو ہے, میں نے اساسوں میں 17 بکریاں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. اچھا, آپ یقین مانے, حالہ ایک بکری کا بچہ مر گیا, مگر میں نے لسٹ میں سے کاٹا نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس بیچارے میں سے تو گوشت بھی کوئی 7 کلو نکلنا, ٹیکس اس پہ کتنا لگ جائے. چلے بزدار صاحب, کیسز چھوڑیں آپ, یہ جیل بھرو تحریک میں آپ کہاں ہیں؟ یعنی آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیب بھرو تحریک چھوڑے, جیل بھرو تحریک میں آپ کہاں ہیں؟
میں جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا جنید صاحب، خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا۔ اچھا جنید صاحب میں سیڑھیوں سے گرا تھا تو ایک دم میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا، یہ میرا گھٹ درد کرتا ہے، مجھے آرتھوپیڈک نے کہا کہ ہاتھ کڑی ادھر نہیں لگنی چاہیے۔ تو الٹے ہاتھ پہ لگوا لیجیے گا۔ نہیں جنید صاحب، وہ دونوں ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، یہ ہماری حکومت تھوڑی ہے، جب حکومت چلی جائے تو پھر دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہو۔ بزدار صاحب ہتکڑی رہنے دے، پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا لیں۔ یار میں سابق وزیر اعلیٰ سلطانہ ڈاکو نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں میں، یہ تو آپ کو بتایا سیاسی انتقام لے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ اگر ایمانداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، مگر مجھے پتہ ہے نا انہوں نے ایمانداری سے نہیں کرنی انویسٹیگیشن، میں اس لیے دفتر میں نہیں جاتا، حالانکہ دفتر میرے گھر سے زیادہ میرا خیال ہے 150-200 میل ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا میں شادی پہ بک کو اس لیے میں نہیں جانا چاہتا تاریخ پہ۔ شادی پہ بک ہے، آپ عثمان بزدار ہیں، عاطف اسلم ہے۔ جنید صاحب عاطف اسلم تو کروڑ روپیہ لیتا ہے، میں نے تو صرف روٹی پہ گا کے آنا ہے۔ تو آپ اتنی ٹینشن میں کیسے گانا گائیں گے؟ وہ میں نے ان گھر والوں کو صاف بتا دیا کہ میں ٹینشن میں ہوں، میں صرف دکھ کی گانے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے گانا تو ہوگا نا، جیسا بھی ہوگا ٹھیک ہے سنا دینا۔ دکھی وہ سنائے پھر دل لگایا تھا، دل لگی کری۔ عیسیٰ خیلوی صاحب کا آج عطا النساء خلوی صاحب، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گانے کے لیے رہنے دینا، تم ان کی کیسٹ ہمارے پاس ہے۔ تو پھر اللہ دیتا لوڑے والے کا گانا سنا دیجئے گا۔ وہ نہیں میں سنا سکتا، مجھے پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر ہے، مجھے ڈاکٹر نے لون مرچ منع کیا ہوا ہے۔ تو آپ منصور ملنگی کا گانا گا دیں۔ اب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ملنگ آدمی ہے، تو یہ ملنگی کا گانا ہی سناؤں گا، مگر اس میں بھی ایک گڑبڑ ہے نا۔ ان کا سب سے مشہور گانا تو وہی ہے کہ پھول موتی دا مار کے جگہ سونی ہے، یہ نہ ہو نیب اس پہ بھی کیس بنا لے۔ اور ویسے بھی مار دھاڑ تو ہے نا، بے شک پھول مارنے کی بات ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا جی، ان کو تو بہانا چاہیے اس وقت کیس بنا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج تم دیکھو کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اولاد کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے۔ یار یہ تھیلے کا کچھ کرو، یہ 2-3 دن سے بہت پریشان ہے، کہتا میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اب ایڑیاں اٹھا کے میرے سامنے بات کرتا ہے، سر اٹھا کے بات بھی وہ کتنا کو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یار ایڑیاں اٹھاتا ہے تو اس سے تو اونچا ہو جاتا ہے نا۔ سر روبرو بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا سر، میں کبھی بڑوں کے سامنے بات نہیں کی تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یار تھیلے اگر بھتیجے نے ایڑیاں اٹھائی ہیں تو اپنی ایڑیاں اٹھائی نا، کسی کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی نا۔ نہیں اسی بات پہ تو اعتراض ہے، کہتا ہے کسی کی کوئی چیز اٹھا لے تو کہہ رہا ہے ایڑیاں کیوں اٹھاتا ہے۔ یار ویسے میاخ اپنی جگہ پہ بات یہ ہے کہ اب بچے جو ہیں نا جی وہ نہیں رہے، یہ تو آپ شروع سے ہی قابو میں رکھیں، جب بچہ جوان ہو جائے تو پھر آپ اگر اس کو قابو کرنا چاہیں تو کاکا پھر تو وہ نہیں ہوتا۔ یہ تو جانور بھی جو خود جس نے پالا ہے اور جس انداز میں پالا ہے اس کو وہی عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ بالکل تو بچہ جو ہے انسان کا وہ تو پھر انسان ہے، اگر آپ چاہتے تھے اس پہ روب ڈالنا تو پھر شروع سے ہی ڈالتے رہتے۔ شروع میں آپ اگر اس کو جوان ہونے تک میرا چونو مونو کاکا نو 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 رونا نہیں، موبائل لینا، یہ لو میرا بیٹا، پھر بڑا ہو گیا انہیں تو کہنا ابا جی موبائل دیو نا یہ ادھر ہے۔ اور پھر موبائل دیکھ کے کہتا ہے یہ رشید پلمبر ہے، یہ خاتون ہے رشید پلمبر، جس دن اس نے ساتھ اپنی ڈی پی لگائی ہوتی ہے۔ یار جان چھڑ دے رشید پلمبر دی، وہ بیچارہ کو ہوئے گا تو وہ کرو بیست ہوندہ پھر دا ہوئے۔ اور رشید پلمبر کی پورے پاکستان میں پبلسٹی ہو گئی ہے اس حوالے سے، بلکہ اگر کوئی رشید پلمبر اصلی ہے تو وہ بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ یار آپ کے فون میں اگر کوئی ایسا نمبر ہے جس پہ آپ نے رشید پلمبر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ ذرا اپنے آپ کو کش کے کنگیاں واہ کے ٹائی شائی لا کے نکل دیو۔ اور ویسے بھی جب رشید پلمبر کا میسج آتا ہے تو وہ گیلا میسج ہوتا ہے، پانی میں بھرا ہوتا ہے۔ وہ تو پھر پلمبر ٹھیک نہ ہویا جڑا لیک کرن دے ہے پائپ۔ نہیں یار سنجیدگی کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کرو، وہ بڑا پریشان ہے اس بات پہ۔ اچھا میں نے جو اس کو کہا ہے نا، میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ یا تو شروع سے ہی تم اس کو اس طرح کیا یعنی لیول آف فرینکنس نہ رکھتے اس کے ساتھ،
آج تم دیکھو کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اولاد کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے، اور خاص طور پہ جو گروئنگ ایج میں بچے ہوتے ہیں اس وقت بچے اور پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کیسے کریں، بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا نا، جو ماں باپ نے کہہ دیا بس وہی ہوگا جو کہہ دیا، کوئی آرگومنٹس کی اور بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی، جو ماں باپ نے کہہ دیا بس۔ اب بچے سوال کرتے ہیں، اور یہ ماحول جو ہے یہ ہم نے خود دیا ہے بچوں کو۔ اب ایک بیلنس جو ہے نا وہ شروع سے کریٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے بڑے تفصیل سے پوچھا ہے سر، اب یاد آیا کہ سیانے ٹھیک کہتے تھے کہ بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تیرے کو شیر بھی نہیں نہ بڑھیا جاندہ۔ ایک منٹ، میری شیر سے مجھے ایک بات یاد آئی، وہ نا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے۔ وہ شیر آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ شیر پالنے کی اور شیر کے ساتھ کھیلنے کو اس طرح سے پبلسائز کیا جا رہا ہے، بڑے فخر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی بعض جو ویب سائٹس ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا، اور یہ دیکھیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اور شیر ایک امارت کی نشانی ہے، شیر ایک روب اور دبدبے کی نشانی ہے، گھروں میں پالے ہوئے ہیں، اس کی مطلب مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں جیسے بڑے کوئی وہ ترم خان کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور خدا کا نام لیں یار، شیر ایسا خوفناک جانور ہے، اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ کسی وقت آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ نے لاکھ اس کو صدایا ہو، اس کو کیا پتا آپ کی کون سی بات کیسے ہے، کیا آپ کا مطلب کیا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ کا شوق ہے، کئی لوگوں نے رکھے بھی ہوئے ہیں شوق کے لیے، کئی لوگ تو اس کی پھر نمائش اس طرح کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور پھر دوستوں کو بلا او پا جڑا ہے لاوا لاہور دا پاوا، وہی بیچارہ ہر دوجے دن کسی شیر کو بےزت ہون ڈیا تینوں ڈر لگتا تو اپنے گھر پاوا لاوا کر لے، آہو پاوا لاوا ہی کرنا ہوں نا جی، کسی ایسی جگہ تے چلا جائے یار جتھے شیر تیری بےزتی نہ کرے، اور باقی سارے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پہ، اور عجیب سا اس طرح۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے نا جی کہ دوسرے لوگوں کے اوپر یا نئی نسل کے اوپر یا بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا بچوں اور اس پہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے جو جس المیہ کا پہلے نے اظہار کی ہے، اصل میں پرابلم یہی ہے کہ ہم وہ بیلنس نہیں کریٹ کر پا رہے۔ ہم نے بچے تو آج کے انگریزی میڈیم سکولوں میں داخل کروا دیے ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوئے کہ جب وہ نئے کلچر سے آشنا ہوئے ہیں بچے تو ان کو سوال کرنے کا حق جو ہے وہ از خود مل گیا ہے، بائی ڈیفالٹ مل گیا ہے۔ اب وہ سوال کریں گے اگر آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں بچوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر معاملے میں۔ اب دیکھیں دونوں میں بیلنس جو ہے نا، ایک خوبصورت جس کو کہتے ہیں ہیپی بیلنس، جو خوبصورت توازن برقرار رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یا تو بچوں کو آپ بتائیں، آپ نے کہا ہے نا کہ بھئی شروع میں ہی نہیں اتنا سر چڑھانا تھا، جب آپ ایک اپنے طور پہ تو ساری باتیں کر سکتے ہیں اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ جو ہے لوہے کا خول پہنا دو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بچہ سوال کرے گا۔ سب سے اہم جو مسئلہ بنا ہے نا، دیکھو سوشل میڈیا آ گیا یا موبائل آ گیا یا کچھ بھی آ گیا، یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے۔ پہلے بھی سوشل میڈیا کے طور پہ گھر میں ایک دادا ابو ہوتے تھے، ابا جی کچھ کہہ رہے ہیں تو دادے نے کون چاڑ دینا، خبردار میرے پوترے نے کچھ کیا، ایک ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ ٹائم دینا جو ہے نا جی، صبح صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو وہ ایکسرسائز ساری خود پریکٹیکلی کرنی پڑے گی جو آپ بچے کو چاہ رہے ہیں۔ پیرنٹس نے جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ اپنے فیس بک فرینڈز کو دے رہے ہیں، اور بچے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہیں آپ کہیں جی کہ بچہ میرا جو ہے وہ والدین کا ادب کرے اور خود آپ بچے کے سامنے اپنے والدین کو لفٹ نہیں کرا۔ اصل بات یہ جو آپ نے خود کرنا ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی کرو ذرا سارے، جیسی کرنی ویسی برنی، آپ بھی کرو جیسی کرنی ویسی برنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا نہیں آتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی۔ دوسری بات یہ ساتھ بتا بھی دیتا ہے پبلک کو کہ میں کر لیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، آپ کا پارٹ تو برسٹر سعد رسول والا ہے یار۔ وہ سعد رسول صاحب نے کیا ادھر سے بال چٹے کٹ کے تو بیمار جی اندرا گاندھی بن گئے۔ اچھا، میں اس کی بات سن کے نا
تو ایک ویب سائٹ نے پچھلے دنوں پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں ویب سائٹس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک سروے کروایا ہے اور 19% جو ماں باپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچے ہمارے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے. شہری علاقوں کے 19% ماں باپ اگر اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو صورتحال واقعی تشویشناک ہوئی نا پھر. تو وہ اسی لیے قابو میں نہیں ہے نا جی کہ آپ نے شروع میں توجہ نہیں دی, شروع میں قابو نہیں کیا. بچے کا بالکل حساب شیر کے بچے والا ہی ہے. بالکل شیر کا بچہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے شیروں کی, تو وہ جس نے پالے ہوئے نا جی, وہ چھوٹا سا بچہ لا کے پالتے ہیں تو اسے پھر جیسے جیسے بھی کنٹرول کرنے ہو جاتا ہے. بڑا شیر جو ہے وہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے. صحیح بات ہے. آپ نے جس کی طرف بچپن سے توجہ نہیں دی ہوئی, یہ بڑا شیر ہو گیا ہے بچہ جڑا ہے, آپ نے بچپن میں نہیں توجہ دی, پھر وہ نہیں کنٹرول. اور ہم اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی میرا بچہ شیر دا بچہ ہے. نہیں, آپ تو باقاعدہ اس کی بدتمیزی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا دیکھنا جی ذرا, کیا ادھر آؤ, تو بچہ آگے سے کہہ رہا ہے تم ادھر آ جاؤ, اس پہ سارے ہنس رہے ہیں. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس پہ نا ویسے بہت امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ ماؤں کا بھی بنتا ہے. اچھا مائیں خود بھی بیچاری اس سے متاثر ہو رہی ہیں. ماؤں کی کون سی, وہ بچہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے بات سنتا ہے اور مانتا ہے, ایسا نہیں ہے. ماں باپ اکٹھے جو ہے بے تغیر ہو رہے ہیں. ارے جی ماں کو بھی چاہیے نا ذرا تگڑی ہو گئے. ہاں ماں کم از کم بچوں کے دل میں باپ کا احترام اور کسی حد تک جو ہے وہ روب پیدا کرے. ہاں جی ہاں جی, جو 4 گھنٹے وہ بیوٹی پارلر کو دے رہی ہیں اس میں سے 3 گھنٹے بچوں کو دے کے تو 1 گھنٹہ کاری منہ پہ لگا لیں. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کرائے پہ دوسرے کا پہنا ہوا وہ بھی پہن لے, وہ بھی پہن لے, وہ بھی پہن لے. اتنی زیادہ محنت کر کے یہاں تک پہنچے تھے. شروع میں پتا ہوتا کہ اگر کرائے پہ سوٹ جانے ہیں تو میں نے سائیکلیں کرائے پہ ڈال لینی. ناظرین آج بہت دن بعد ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں فیشن کی دنیا کا معتبر نام زیویس. بولنا تو نہیں میں نے. کیوں, اپنا واٹس ایپ چیک کرو ذرا. کیا ہوا ہے؟ کتنی دفعہ پرومس کیا تم نے کہ میرے آؤٹ لیٹ پہ آؤ گے. یار 6 مہینے ہو گئے, سارا سیزن گزر گیا. آ رہا ہوں میں زیویس, آ رہا ہوں میں زیویس. تقریر تھوڑی کرو, میں تمہارے آؤٹ لیٹ پہ گیا تھا جو تم نے ایڈریس مجھے, وہاں پہ تو اب آؤٹ لیٹ ہے ہی نہیں تمہاری, وہاں پہ تو رو کی دکان ہے. اصل ساری رو نکل گئی. تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. کاروبار کیا ٹھلا ہوا ہے, سب نے منہ لگانا چھوڑ دیا. اصل ہوا کیا بھائی وہ تو بتائیں. میرا ہی قصور ہے, میں نے ساری فیلڈ کا ستیہ ناش کیا. ایک دوست کے کہنے کی وجہ سے اس کی محبت میں نامراد کہتا میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. میں نے اس کی بچی کے لیے کرائے پہ دے دیا سوٹ لہنگا. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم مجھے 25,000 دے دینا, لے جاؤ 2 دن کے لیے, اچھا مگر کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے. پھر دلہے کے کردار پہ داغ ہو مگر سوٹ پہ داغ نہیں ہونا چاہیے. دے گیا میں نے 25 میں 2 دن اس کے لیے اسے اتنا مہنگا 10 لاکھ کا لہنگا دے دیا. رواج ہی پڑ گیا ہے. رواج جو بھی آتا ہے آرڈر دیتا ہی کوئی نہیں نیا بنانے کے لیے. اور یار تم لوگوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تم اپنی پرائسز کم کر دو, لوگ خرید لیں گے. دیگیں پکاتے ہوئے تو یہ نہیں سوچتے کہ پرائسز کہاں چلے گی. چھوٹا گوشت پتہ ہے کہاں چلا گیا ہے. تو چھوٹا گوشت کرائے پہ ملتا نہیں ہے نا. نہیں ملتا تو پھر بجٹ کم کرے نا. آگے کم از کم جو ایک دن زندگی میں پہننا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دولہے کا اور دلہن کا سوٹ شادی کا. وہ تو کم از کم نیا لے نا. گوشت تو بندہ روز کھاتا ہے. وہ تے کیڑیاں سونے دیا بوٹیاں پکیاں ہوندیاں نے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ شادی کا بنیادی جز ہوتا ہے, لازمی شرط ہوتی ہے, اس کے بعد ایک دفعہ استعمال کے بعد اس کو دیکھتا تک کوئی نہیں ہے, پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. جی مگر ساری زندگی تصویریں تو دیکھتا ہے نا, جو فوٹو سیشن کرایا ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے. کرائے پہ لے کے فوٹو کھچوا لے. نہیں تو کیا فائدہ ہوا. کرائے پہ دوسرے کا پہنا ہوا وہ بھی پہن لے, وہ بھی پہن لے, وہ بھی پہن لے. اتنی زیادہ محنت کر کے یہاں تک پہنچے تھے. شروع میں پتا ہوتا کہ اگر کرائے پہ سوٹ جانے ہیں تو میں نے سائیکلیں کرائے پہ ڈال لینی. کرایہ ہی آنا ہے نا, سائیکل کا آ رہی ہے, سوٹ کا آ رہی ہے, بات تو ایک ہی ہے. زیویس میں اس طرح آپ کے ساتھ ہوں کہ شگنا دا سوٹ بھی بندے نے 0 میٹر نہ پایا تے فائدہ, رینٹ والیاں دے میں خلاف جی. بہت اچھے شلتر پائیں. اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس نے اپنی شادی پہ کرائے پہ بھی نہیں لیا تھا, چوری کر کے لایا تھا.
मुझे तो लगता है जीवीएस स्टाइल कर करके ब्रांड बना लिया। गौरी साहब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, खुद माशाल्लाह फैशन आइकॉन है। आपकी डिजाइनिंग से पता चल रहा होता है कि आप समझते हैं फैशन को। आप ये बताएं कितना बुरा लगता है कि सूट किराए पे लेके बंदा पहन, कितनी बुरी बात है। अब ये देखें कि दोस्त है मेरा ये जूनी और इतना जालिम है, बजाय मेरा साथ देने के, शोर मचाने के, ना किराए पे लो, नया सूट सिलाओ, वो भी कह रहा है कि नहीं इतना महंगा है तो किराए पे ठीक है। खुदा का खौफ करो यार, एक सूट जो ब्राइडल सूट है वो 5-5, 10-10 लाख रुपए का तुम दे रहे हो। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ? ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋ ਫੇਰਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸੂਟ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣਾ। अच्छा जीवीएस, आपने मेरे साथ वादा किया हुआ है कि आप मेरी शादी पर सूट गिफ्ट करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਗਜ਼ ਲੱਠਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਲਵੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨਰ ਬਣਵਾ ਲਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰੂਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। खुदा का खौफ करो यार। मजाक बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। आए है बात हो रही है ब्राइडल की, बात हो रही है दूल्हे के सूट की, वो भी चौबक रही मेरा सूट बना के देना ही। तो मैंने भी दूल्हा ही बनना है। तू सिर्फ इंसान बन जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। दूल्हा तो 25 साल पहले तो बने ऐसे, मैं पागल नहीं हूँ। जीवीएस आप बोलते हैं तो दीपिका लगते हो। आए हाय, आए जो हाय। एक्शन कर रहे हैं दीपिका की बूढ़ी नानी लग रहा है। थोड़ी सी वैसे शर्म होनी चाहिए, अपने मेहमान को इस तरह डिग्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं आना मेरी दुकान से ना आज झुकता ना कर। तो जो तुम खुद उस वक्त से मेरे मेहमानों को झुकते कर रहे हो वो तुम्हारे मेहमान नहीं है, वो तुम्हारे दानिश्वर हैं। अच्छा जीवीएस है ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਟੁੰਗੀ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ? खलोवे मेरे टॉप पर वाले पाए पर। जीवीएस परेशान होने वाली तो बात ही नहीं है, सीजन ही शादियों का, आपको तो खुश होना चाहिए। अब खुश तो होते हैं, ठीक है, अल्लाह जितना दे देता है अल्लाह का शुक्र करते हैं, मगर ये देखे ना क्या रवाज चल पड़ा है किराए पे सूट लेने का। यार खुदा के वास्ते आपने बच्चों की एक ही दफा शादी करनी है, कम से कम आप शादी वाला सूट तो नया सिला दें। रिश्तेदारी नई हुई होती है, फर्नीचर नया ले देते हैं, गाड़ी नई ले देते हैं, बर्तन नए ले देते हैं, नहीं लेके देना तो सूट नहीं शादी का नया लेके देना। उस पे आके बचत ज़हन में आ जाती है कि नहीं जी किराए पे ले लो किराए ते ऊबर पा लांगे असी। किराए ते चलाने तो सूट का तो किराए ते फिर ऊपर ही चला लेंगे। शादियों के सीजन पे जीवीएस खुश तो तभी होगा जब इसके सूट बेचेंगे, अदरवाइज इसने क्यों शादियों पे तंबुओं के किले तो नहीं ना ठोकने। जो नहीं तेनू ना दिया ने जुगता तेरा भले वक्तां च हो गया भी आप प्रोफेसर साहब वाले। ये जीवीएस एक तरफ तुम देखो कि तुम किस मॉडर्न क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ जब बोलते हो तो तुम हवेली लखे वाली पंजाबी बोलते हो। तो फिर क्या करें, हैं तो इसी मिट्टी के ना, यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं। वो तो थोड़ा सा कारोबार के लिए स्टाइल मारना पड़ता है। अगर ये काम में इतनी टेंशन है तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि गर्मी शुरू हो गई है, बर्फ वाले गोले बेचा करो। मैं भी तेन एक मशवरा देना, मैं जिन्ना तेरा वजन वध गया ना इंश्योरेंस करा ले। उतरिया किसी ने भी तो टायर अंगर पाड़ जाना। जीवीएस छोड़ो इन पेंडुओं को, मुझे कोई नई चीज, कोई नया डिजाइन बताओ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੌੜਿਆ ਕਰ। बस सिर्फ बकरियां को बचना है। मजाक करने की आप लोगों को आदत है ना, आप ये नहीं देखते कि अगला बंदा परेशान है बेचारा, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको और ज्यादा मजीद परेशान कर रहे होते हैं। यार क्या परेशानी है तुम्हें? हाय मेरा माल विकन दी बजाय किराए ते जान लग पे, थोड़ी परेशानी है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर कोई बच्चा किसी के घर में रह रहा है ना पढ़ने के लिए कहीं गया हुआ है जी, तो उसको इतनी इज्जत दी जाती थी कि घर में खाना भी उससे पूछ के पकता था। अच्छा, अभी हमने दूसरे सेगमेंट में बात की थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो मेरे ज़हन में आया कि आज याद माजी जो है ना जी, वो भी इसी हवाले से करें। जी बिल्कुल। बच्चों की तरबियत में सिर्फ वालिदैन का ही हाथ नहीं था होता, सारे बहन भाई रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद करते थे। मसलन जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है
کہ جو بچے بیچارے کسی دوسرے بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا جی وہ اکثر ماموں کے گھر یا تائے کے گھر یا چاچے کے گھر ہاسٹل کے طور پہ رہ لے رک جاتے تھے. اور وہ جس مامے چاچے تائے کے گھر میں جاتے تھے نا جی وہ باقاعدہ اپنی عزت بے عزتی سمجھ کے تو اس کو توجہ سے رکھتا تھا, اس پہ پورا ٹائم دیتا تھا, توجہ دیتا تھا کہ بھائی ان کا بچہ ہے وہ میرے بہنوئی صاحب یا میرے بھائی صاحب یا میرا چھوٹا بھرا کیا کہے گا کہ اس نے میرا منڈا بگاڑ دیا ہے. باقاعدہ وہ تھانے دار کا پارٹ ادا کرنا شروع ہو جاتے تھے بالکل کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں آ کے رہ رہا ہے, ہمارے گھر میں پڑھ رہا ہے, تو اس سے محبت, اس کی طرف توجہ, اس کی طرف باقاعدہ محنت کی جاتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں رہ رہا ہے نا پڑھنے کے لیے کہیں گیا ہوا ہے تو 2-2 3-3 سال ڈگریاں پوری ہونے تک رہتے تھے اسی طرح رشتہ دار کے گھر میں, مامے چاچے تائے کے گھر میں, تو اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ گھر میں کھانا بھی اس سے پوچھ کے پکتا تھا کہ بیٹا تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے, وہ پکاتے ہیں. تو وہ بچہ جو ہے اس کو بھی یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ مجھے محنت کرنی ہے, یہ اتنا میرے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میں کو لمبر شمبر کٹ لے لوں تو ماما کہے کہ بیٹا تیری خیر ہوئے, میری ساری محنت کھوج پاتی. اس کو باقاعدہ علیحدہ کمرہ دیا جاتا تھا, جگہ دی جاتی تھی کہ اور اس کی پڑھائی کا خیال کیا جاتا تھا, ڈسٹرب نہیں اس کو کرنے دیتے تھے کسی کو کہ بھائی وہ اندر پڑھ رہا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم میرے سگے بچے نہیں ہو, میرے بھانجے یا بھتیجے ہو. اس کا دل رکھتے تھے کسی بھی موقع پہ اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی اور کے گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کرے. ہاں باقاعدہ یہ ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کی جاتی تھی. اور ایک اور بات وہ بھی یاد ماضی والی ہے, اب بچوں کے متعلق یہ کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ کون سی کلاس میں ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یا رزلٹ والے دن کسی مامے چاچے تائے کا فون نہیں آتا کہ کی بنیا پپو کا یا ندیم کے کتنے نمبر آئے ہیں نا. اس وقت باقاعدہ جس دن رزلٹ ہوتا تھا نا جی سب کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں منڈے نے امتحان دیتا ہے اور سب پوچھتے تھے, اور ایک باقاعدہ برڈن ہوتا تھا بچے پہ کہ رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو بڑا تباہ لگنا ہے, اوئے ہوئے ہوئے. اب تو ایک دوسرے کے متعلق یہی پوچھتے ہیں, ماشاءاللہ گال بھی کٹ لیتے بچے. واہ واہ واہ, یہ دیکھنا گانا گا لیتا ہے. آپ دا پروین والا سارا گانا سناؤ, ڈانس بھی. ہاں جی, تو بچہ بیچارہ جڑا دی کنڈی باہر نکلی ہے تو گانا وہ آپ دا پروین والا سنا رہے ہیں. عزیزی اچھی بات بتائی تم نے کہ بچے پڑھنے جاتے تھے, تائے کے گھر رہ جاتے تھے, مامے کے گھر, رشتے داروں کے گھر میں جاتے تھے پڑھائی کے لیے. گوگے اور جو رشتے دار ہیں نا وہ گوگے کے گھر پڑھنے نہیں آتے, مفروری کاٹنے آتے ہیں. تو خدا کا کام کرو یار. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا یہ تو ٹوٹل جا کے کسی کے گھر پڑھنا یا رہنا سال 2 سال کسی اور شہر میں, چھوٹے شہروں میں چونکہ کالج بڑے یا اسکول بڑے ہائی کئی جگہ پہ نہیں تھے ہوتے. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ فیملی میں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ فلاں کزن کا میتھ بہت اچھا ہے, فلاں کزن جو ہے اس کی فزکس کیمسٹری بہت اچھی ہے, فلاں کزن جو ہے اس کی انگلش بہت اچھی ہے. تو ایک دوسرے کے گھروں میں کچھ دیر کے لیے بچے کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ وہ چچا سے یا بڑے بھائی سے کزن سے جا کے کچھ دن لگا لو تمہاری انگلش ٹھیک ہو جائے گی, یا کچھ دن لگا لو تمہارا میتھ ٹھیک ہو جائے گی. ایک دوسرے کی اس طرح بھی باقاعدہ مدد کی جاتی تھی اور ساتھ دیا جاتا. عزیزی بھائی جان بڑی اچھی بات آپ نے یاد کروا دی. میں بھی 6 ماہ کے لیے گیا تھا اپنے ماموں کے پاس میں. انہوں نے 6 دنوں کے بعد ہی کہا بیٹا راشن مک گیا جاؤ بس. نہیں اسٹڈی تو میں نے مکمل کی تھی, 2 سال میں رہا اپنے ماموں کے گھر. اچھا ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی میں نہیں نکل رہا تھا ان کے گھر سے. پھر انہوں نے میرے پہ گرم پانی ڈال کے مجھے بگایا. اچھا ایک اور مجھے یاد آتی ہے یاد ماضی کے حوالے سے کہ امتحان جب نزدیک ہوتے تھے, مارچ میرا خیال ہے یا اپریل کا مہینہ ہوتا تھا, مارچ کے اینڈ کا امتحانوں کا, تو وہ امتحانوں سے 1.5 مہینہ پہلے نا جی لازمن بچے کو
اس استاد کے پاس ٹیوشن پہ ڈال دیا جاتا تھا جس سے خطرہ ہوتا تھا کہ یہ فیل ہو جائے تاکہ یہ استاد کی ہمدردی بچے کے ساتھ بن جائے, اس کو فیس پڑ جائے. انڈائریکٹ رشوت کہہ لینا, ایویں دیسی گھیو بھی بھیج دیندے ہیں ماسٹر دے گھر. یہ ایک غلط بات ہوتی تھی. ویسے تو اب سرعام اس طرح کا کام ہوتا ہے. اب تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تو پرچے ایک دوسرے کے دے آتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی ابھی بھی تعلیم کے میدان میں جو بہت بری ہیں, جو آج تک ہمارے ہاں کنٹرول نہیں ہو سکی. اس وقت مٹھائی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ, استاد کے لیے مٹھائی لے جاتے تھے. ہاں جی, وہ تو رزلٹ کے بعد نا. جی میں امتحان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. امتحان سے مہینہ ڈیڑھ دو پہلے ماسٹر صاحب کو رشوت کے طور پہ اس کے پاس ٹیوشن کے لیے بچہ ڈال دیتے تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی جی یہ پاس کرنا ہی کرنا ہے. نہیں تو ابا جی کہیں گے کہ یار تین 2 مہینے دی فیس دیتی ہے تو بچہ فیل ہو گیا. اور ماسٹر بھی اس لیے پاس کر دیتا تھا کہ دھاک بیٹھ جائے کہ دیکھا میرے پاس صرف 2 مہینے لگایا تو پاس ہو گیا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ قبر اور قدر کم ہی جیتے جی ملتی ہے. مرنے کے فوراً بعد قبر تیار اور پھر قدر بے تحاشا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.